حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ قابل قدر بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور دینی ملی بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں شام اور ترکی میں آئے ہوئے زلزلے کے پس منظر میں اس حوالے سے کچھ باتیں رکھی گئی تھی کہ وقت بوقت یہ جو زلزلے آتے ہیں، یہ جو قدرتی آفات آتی ہیں، اللہ رب العالمین کی حکمت اور اس کی مشیت ان کے پیچھے کیا ہے۔ دو اہم باتوں کی طرف اس تعلق سے رہنمائی کی گئی دلائل کی روشنی میں کہ اللہ رب العالمین کی ایک حکمت اس کے پیچھے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، ابتلاء و آزمائش سے ان کو گزارتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف انہوں نے ایمان کا اعلان کر دیا، اسلام کا اعلان کر دیا اور ایمان و اسلام کی راہ میں آنے والی پریشانیوں کو یہ برداشت کرنے کے متحمل ہی نہ۔ اور قرآن کریم میں اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے جو سب سے اچھی اور سب سے اعلیٰ مثالیں لوگوں کے لیے ہو سکتی ہیں، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے، جس میں صبر اور جس میں سب سے زیادہ ان کے لیے سبق ملتا ہے، وہ انبیاء کرام علیہم اجمعین کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں کہ باوجود ہے کہ وہ پاک باز تھے، اعلیٰ اور عرفہ ہستیاں تھیں، لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح سے ان کو بھی آزمایا۔ اور دوسری بات یہ بھی بتلائی گئی کہ اگر قومیں نافرمان ہو جاتی ہیں، ظلم کے اندر ملوث ہو جاتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پس پشت ڈالتی ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین کی پکڑ آتی ہے اور اس صورت میں بھی اللہ کا عذاب اور قہر آتا ہے، کبھی سونامیز کی شکل میں، کبھی بادل پھٹتے ہیں، کبھی لہریں اٹھتی ہیں، اور کبھی تیز و تند ہواؤں کے جھونکے چلتے ہیں کہ جو قوموں کو تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بھی مثالیں دی، اور میں نے اس تعلق سے بھی اشارہ کیا کہ قوم عاد، قوم ثمود اور مختلف تباہ کن قوموں کی مثالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے پیش فرمائی ہیں۔ آج کے اس خطبہ میں ایک اور اہم وجہ کے تعلق سے، اور وہ وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وقت بوقت اس طرح کی چیزیں جو ہے اس سرزمین پر جو آتی ہیں، اس کے پیچھے اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک الارم کے طور پر مہلت دیتا ہے بلا شبہ، لیکن متنبہ کرنے کے لیے ان کو، قوموں کو، لوگوں کو اس طرح کے حالات سے دوچار کرتا ہے۔ مقصد لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ سکیں، تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ کر کے توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں، پاپ کی دنیا کو خیر بات کریں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق جو بھی اللہ نے ان کو وقت دیا ہے اس زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی حوالے سے میں جو یہ حالات بنے ہوئے ہیں، ان حالات میں خاص کر کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی قرب قیامت کی علامات کا ذکر کیا ہے کہ ان علامات کے ذریعے سے بھی ہم اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو وقت سے جو زلزلے کہیں پر آتے ہیں، کہیں پر سونامیز آتی ہیں اور مختلف طرح کی قدرتی آفات سے یہ انسان دوچار ہوتا رہتا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ چونکہ وہ تمام تر نشانیاں، وہ تمام تر علامات انسانوں کے، لوگوں کے پاپوں کی وجہ سے پائی جا رہی ہیں، سو اللہ رب العالمین کا یہ قہر وقت سے مختلف جگہوں پر نازل ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئیاں گویا پوری ہو رہی ہیں جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ تو قرب قیامت کی جو علامات بتلائی گئی ہیں، انہی علامات
کو میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اس حوالے سے ہم سب انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ایک جائزہ لینے کی کوشش کریں، محاسبہ نفس اپنا کرنے کی کوشش کریں کہ واقعی یہ چیزیں جو ہے کس حد تک آج کے وقت میں ہمارے سماج اور معاشرے میں یا ہمارے اندر جو ہے پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں کہ جن احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات کا ذکر کیا ہے، اور جب وہ چیزیں ہوں گی تو پھر اسی طرح سے معاملات ہوں گے، کہیں زلزلے آئیں گے، کہیں بجلیاں گریں گی، کہیں سونامیز آئیں گی۔ تو یہ کون کون سی علامات ہیں جن کا ذکر ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جو ترمذی کے اندر موجود ہے، جس میں کئی ایک علامات کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ اس روایت پر سندی اعتبار پر کچھ کلام ہے، لیکن چونکہ متعدد طرق سے یہ نشانیاں تقریباً مختلف روایتوں میں پائی جاتی ہیں، تو اس لیے میں نے اس کو سمجھا کہ چونکہ یہ تمام چیزیں تقریباً دوسری احادیث سے ثابت ہیں، ایک جگہ ان نشانیوں کے ہونے کی وجہ سے میں نے اس حدیث کو جو ہے لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا اتخذ الفیء ذوالا، جب مال فے کو اپنا ذاتی مال سمجھ کر کے استعمال کیا جانے لگے۔ مال فے یعنی وہ مال جو حکومت کا ہوتا ہے، جو حکومت کے جس کے ذریعے سے جو ہے پورا ملک چلتا ہے، مختلف سسٹم اور مختلف نظاموں میں جو خرچ ہوتا ہے، جو پبلک کا پیسہ ہوتا ہے، جب اس کو لوگ اس طرح سے حاصل کرنے لگے، اس طرح سے اس کا استعمال کرنے لگے کہ گویا ان کا اپنا ذاتی پیسہ ہے، تو آج کے وقت میں اگر ہم دیکھیں تو یقیناً جو جس جگہ بیٹھا ہے اور جس کی جتنی پہنچ ہے اسی حساب سے وہ خوب گبن کر رہا ہے، خوب کرپشن کر رہا ہے۔ آج بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے آفیسرز ہیں، جو خاص کر کے جو منسٹر اور وزیر جو بن جاتے ہیں، ان کے یہاں سے تو کروڑ روپے جو پکڑے جاتے ہیں، ہم سبھی جانتے ہیں، وقت بوقت یہ ساری خبریں جو ہے آتی رہتی ہیں۔ تو ہمارے حکمراں واقعی اس طرح سے اس کا استعمال کرتے ہیں کہ گویا ان کا اپنا وہ ذاتی پیسہ ہے، جبکہ وہ حکومت کا، ملک کا اور پبلک کا جو ہے پیسہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، اور امانت کو غنیمت سمجھا جانے لگے کہ اچھا موقع ہے، استعمال کرو۔ لوگوں کے پاس ایک اعتماد کی بنیاد پر، یقین کی بنیاد پر کسی نے کوئی چیز جو ہے رکھ دی کہ بھائی یہ اچھا بھلا انسان ہے، لیکن وہ شخص اس کا مس یوز کر رہا ہے، اور جب ضرورت پڑی اس شخص کو اپنے اس پیسے کی، اپنی اس چیز کی جو اس نے اس کے پاس وقتی طور پر رکھی تھی، تو وہ مکر جائے، یا اسی طریقے سے اس کو واپس تو کرے، پریشان کر دے، یا اسی طریقے سے اس سے جو ہے اس کو واپس تو کرے مگر اس کیفیت اور اس صورت میں اس کو واپس نہ کرے کہ جو جس شکل اور جس کیفیت میں اس نے اس کے پاس اس امانت کو رکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عطاء الرجل زوجته وعق امه وادنى صديقه واقصى اباه، اور یہ کہ آدمی اپنی بیوی کو تو خوب دے لیکن اپنی والدہ کی نافرمانی کرے۔ آج یہ چیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شوہر عموماً اپنی بیوی کی تمام فرمائشیں خوشی بخوشی پوری کرتے ہیں، لیکن والدہ اگر کوئی فرمائش کر دے، والدہ اگر کسی چیز کا مطالبہ کر دے، تو بہت سے بدبخت تو ایسے ہوتے ہیں کہ اماں تمہیں کیا ضرورت ہے اس وقت کپڑے پہننے کی، نیا جوڑا پہننے کی، تمہارے تو پیر جو ہے قبر میں لگا کر رہتے ہیں۔ ایسے لوگ کڑوے کثیرے جملے جو ہے اپنے والدین کو جو ہے سنا دیتے ہیں، مختلف طرح کی باتیں جو ہے سنا دیتے ہیں۔ والد اپنی بیوی کی خوب اطاعت کر رہا ہے، بات مان رہا ہے، خوب اس کی فرمائشیں پوری کر رہا ہے، لیکن والدہ کے حوالے سے سخت گیری اختیار کرتا ہے، سخت دلی اختیار کرتا ہے۔ اور فرمایا ادنا صدیقہ، دوست کو قریب کرے اور اپنے والد کو دور کرے۔ مراد یہی وہی تعبیر الگ ہے، مقصد وہی ہے کہ دوستوں سے خوب گپے بڑھا رہا ہے، خوب وقت دے رہا ہے، خوب کہیں دور پر نکل جاتا ہے، انجوائے کرنے کے لیے نکل جاتا ہے، لیکن والد اپنے والدین کو کبھی جو ہے ان کی تفریح تباہ کے لیے وہ کچھ نہیں کرتا،
ان کے پاس اس کو بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ان کی خوشیاں حاصل کرنے کے پاس اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخر زمانہ کی قرب قیامت کی علامات میں سے بیان کیا ہے کہ جب ایسا وقت آ جائے، وَلُبِسَ الْحَرِيرَ، اور ریشم کو فاخر لباس سمجھ کر کے، زینت کا لباس سمجھ کر کے، فخر کا لباس سمجھ کر کے لوگ پہننے لگے۔ مردوں کے لیے شرعی طور پر ریشم اس دنیا میں حرام ہے، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ضرور پہنائے گا، لیکن مرد جو ہے اس دنیا کے اندر نہیں پہن سکتے۔ لیکن یہ چیز جب فخر کے طور پر مرد بھی زیب تن کرنے لگے، اور فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب پی جانے لگی، شراب عام ہو جائے، نشہ عام ہو جائے۔ آج اس چیز کو بھی دیکھیے، شراب کی مختلف قسمیں اور ہمارے سماج میں آئی ہوئی ہیں، اور صرف اتنا نہیں کہ ان کو پیا جا رہا ہے، بلکہ ان کی سیکورٹی کے لیے حکومت کی طرف سے ایسے نظم و انتظام کیے گئے کہ ان کو کوئی ضرر نہ پہنچا سکے، پورا پروٹیکشن ان کو دیا جاتا ہے۔ پینے والے بھی مسلمان، پلانے والے بھی مسلمان، بیچنے والے مسلمان، خریدنے والے مسلمان، خوب جو ہے دھڑلے سے جو ہے نشہ کر رہے ہیں۔ حقیقت ہے ہمارے خاص کر کے نئی جو جنریشن ہے، نئے نئے بچے، آپ چونکہ کئی ایک لوگ مجھے بتلاتے ہیں، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہو رہا ہے، قبرستان جا کر کے انجیکشن جو ہے لیتے ہیں، وہاں جا کر کے جو ہے اس طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں جہاں پر ڈر جانا چاہیے، سمجھ جانا چاہیے، اللہ کا خوف آنا چاہیے۔ ایسی جگہوں پر جا کر کے ہمارے بچے نشہ کے عادی ہوتے چلے جا رہے، نشہ کر رہے ہیں۔ فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب پی جانے لگے۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور جب اس امت کے لوگ اول متقدمین پر لعنت کرنے لگے، وَلَعَنَ آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، ہم یقیناً بعد کے لوگ ہیں، ہمارے بعد اور وہ بعد کے لوگ ہوں گے جو آئیں گے، وہ اپنے سے پہلے لوگوں پر جو ہے لعنتیں کرتے پھریں، اپنی گریبان پر نہیں ہانکیں گے، اپنی کمیوں پر نظر نہیں ہوگی، لیکن ہاں وہ فلاں ایسا تھا، وہ یہ تھا، اس کے اندر یہ کمیاں تھی، حتیٰ کہ تعجب ہوگا کہ بارہا گفتگو ہوتی ہی رہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ وہ لوگ جو ایمان اور اسلام کے معیار قرار پائے، اس دین کے جنہیں ستون خود رب العالمین نے قرار دیا، جن کی قربانیوں کا ذکر جا بجا اللہ نے قرآن میں کیا، ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بخشا جاتا، ان نفوس قدسیہ کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ جب اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنتیں کرنے لگے، اور فرمایا وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، اور قوم کا رئیس، سردار، ان کا سب سے بدبخت انسان بن بیٹھے۔ یہ چیز ہے جو بڑے بڑے گنڈے اور موالی ہیں، صرف پیسے کی بنیاد پر وہ آج ہمارے حکمراں بنے بیٹھے ہیں، جو بڑے بڑے کرپشن کیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جرائم کا ملوث ہیں، وہ آج ہمارے حکمراں بنے بیٹھے ہیں۔ یہ چیز جو ہے بدرجہ قدم آج کے وقت میں موجود ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور ناچنے گانے والیاں عام ہو جائیں، معازف، میوزک اور اس کے انسٹرومنٹ، اس کے مختلف جو ہے اور مختلف طرح کے کرائے عام ہو جائیں، ظاہرہ کا مطلب پھیل جانا، عام ہو جانا۔ آج دیکھیے کہ جن کو اگر دیکھا جائے تو ہم بالکل یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا، ڈھون، میراثی اور گرے گئے جو اس طرح کے ناموں سے ان کو یاد کیا جاتا تھا، جن کو کوئی عزت سماج کے اندر نہیں ملتی تھی، آج وہ ہیرو بنے بیٹھے ہیں، آج وہ کلاکار ہیں، فنکار ہیں، لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں لینا فخر سمجھتے ہیں، ایک جھلک پانا فخر سمجھتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے آج ہمارے سماج میں عام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ ساری چیزیں ہوں تو کیا ہوگا؟ فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، تو اس وقت انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، اس وقت انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، بڑے بڑے طوفان آئیں گے، اللہ کی طرف سے ایسی ہوائیں چلیں گی کہ جو
उनकी बस्तियों को उखाड़ करके देगी, उन्हें उल्टा करके रख देंगी। फलयर्तक़िबू इंद ज़ालिका रीहन हमरा व ज़लज़लतन, इंतजार करो ज़लज़लों का। अल्लाह की तरफ से ज़लज़ले आएंगे, ये जमीन हिला दी जाएगी और देखते ही देखते मजबूत फलक शिगाफ इमारतें जमीन दोष हो जाएंगी। तो ये तमाम चीजें जो है वाकई इस वक्त हो रही हैं। कहीं ना कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हालात बतलाए उसका ये एक रिजल्ट के तौर पर, नतीजे के तौर पर ये तमाम चीजें जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। फलयर्तक़िबू इंद ज़ालिका रीहन हमरा, इंतजार करो सुर्ख आंधियों का, ज़लज़लों का, व मसखन, और ये के धसाए जाने का। कौमें धसा दी जाएंगे जमीन के अंदर, जमीन फट पड़ती है, गाड़ियों की गाड़ियां जो है समा जाती हैं उसके अंदर, आतिश फशां उबल रहे हैं, फट रहे हैं, कितने कितनी तबाहियां जो है हो जाती है। सारी चीजें हम देख रहे हैं। वह मसखन वह कसफन, और ये के पत्थरों की बारिशों का, उस वक्त पत्थरों की बारिशें होंगी। वह आयातिन तताबअ, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें, अल्लाह की ऐसी निशानियां कंटिन्यू, उसकी आफात और मसाइब, कुदरती आफात ऐसे आएंगे पैदर पे का निजामिन बालिन कुतिया सिल्कुहु फतताब, कि जिस तरीके से कोई एक जो है लड़ी हो जिसमें बहुत सारे दाने पिरोए गए हो, कि उसकी अगर वो लड़ी को उसके उस धागे को काट दिया जाए तो किस तेजी के साथ उसके दाने बिखरते हैं, उसी तरीके से गोया जब ये हालात हो जाए, जब इस तरह के हालात आ जाए, ये तमाम निशानियां देखने लगो, तो अल्लाह की तरफ से कहीं सुनामी की शक्ल में, कहीं बिजलियों की शक्ल में, कहीं बादलों के फटने की शक्ल में, कहीं ज़लज़लों की शक्ल में, कहीं सुर्ख आंधियों की शक्ल में, ये तमाम ऐसे आफात और मसाइब, कुदरती मसाइल ऐसे आएंगे कि पैदर कर मुख्तलिफ जमीन के कोनों के अंदर जो ये तमाम पैदर पे जो आने लगेंगे। तो आज के वक्त में ये तमाम चीजें जो हम और आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं। इस सिलसिले में यकीनन हमको और आपको चाहिए कि अल्लाह की नाफरमानी से बचें, शराब के इस्तेमाल से बचें, अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करें, और इसी तरीके से अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें। ऐसे लोगों को कोई वक्त देने की जरूरत नहीं है कि जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की अलामात में से करार दिया है। जो समाज के अर्ज़ल लोग हैं, समाज के गैर गुज़रे लोग जिनको करार दिया गया है, उनको हीरो समझने की जो है कोशिश न करें, बल्कि उलमा की सोहबत इख्तियार करें, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हदीस समाअत करें। सही बुखारी की ये रिवायत है, फरमाया रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, ला तक़ूमु स्साअतु, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी, हत्ता युक़बज़ल इल्म, यहां तक कि इल्म को उठा लिया जाएगा। और दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इल्म ऐसा नहीं कि लोगों के सीनों से उछक लिया जाए, बल्कि अल्लाह तआला अहले इल्म को उठा लेगा, और इस तरीके से अहले इल्म को वफात देकर के इल्म जो है जाता रहेगा। ये चीज हम जो है बिल्कुल देख रहे हैं कि जो रासिखीन इल्म हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह संजीदा अहले इल्म हैं, जिनके पास वाकई कुरान और सुन्नत का सही इल्म है, अक्सर जो है बड़े बड़े उलमा उठते चले जा रहे हैं, और बिल्कुल जिनके पास सही इल्म है, जो है या जो खुद भी गुमराह है और गुमराह लोगों को कर रहे हैं, वो लोग जो है उलमा बन बैठे हैं। ब्रदर्स की एक बड़ी टीम आपको दिखाई देगी, जिन्होंने सिर्फ स्टडी की है, कुछ बोलना सीख लिया है, उन्होंने कहीं जो है कोई सही मानों में संजीदा उलमा से इल्म हासिल नहीं किया, संजीदा उलमा की जो है सोहबतें इख्तियार नहीं की, बस उन्होंने मुताला किया, कुछ पढ़ा, कुछ सीखा, बोलना सीख गए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीख गए, अब उस पे वो क्लिप्स बना बना करके डाल रहे हैं, लोगों को इस्लाम सिखा रहे हैं, लोगों को दीन सिखा रहे हैं। तो ये खुद भी गुमराह है, दूसरों को गुमराह कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा वादे नहीं करूंगा, लेकिन ये कि ये चीज हम और आप देख रहे हैं, कितने सारे लोग ऐसे बन बैठे हैं, और हमारे नौजवान उनको उलमा समझ बैठे हैं, बल्कि उलमा के ताल्लुक से तो ये समझ बन गई है, जो सही मानों में जो मदारिस थे, जिन्होंने बादाब के कानून तलम्मुस करके इल्म हासिल किया है कुरान और सुन्नत का, उनको तो समझते हैं इनके पास कोई चीज नहीं आती जाती। देखो फलां लोग उसके कितने फॉलोवर्स हैं, उसकी वीडियोस को कितना सुना जाता है, लोग उसके जो है दीवाने हैं उसके इल्म के, कितना जो है उसके पास जो है इल्म है। तो ऐसे लोगों को जो है उलमा समझ बैठे हैं,
को समझाने के लिए लोगों की जो है आज बैठे हैं। तो ऐसे लोगों को हकीकत यह है कि ऐसे लोगों से हमें जो है अपने आप को बचाना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जहां तक के इल्म को उठा लिया जाएगा, वह तक सरुल ज़लाज़िल, और उस वक्त ज़लज़लों की कसरत होगी। कुर्ब क़यामत से पहले ज़लज़लों की कसरत होगी। वयतक़ारबु ज़मान, ज़माना करीब हो जाएगा। करीब का मतलब ये हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस है, उसमें वजाहत है इसकी। फरमाया कि साल महीनों की तरह लगने लगेंगे, महीने हफ्तों की तरह लगने लगेंगे, हफ्ते दिन की तरह लगने लगेंगे। और आज ये देख रहे हैं हम कि अभी पेन पर 2022 सही से लिखना नहीं आया कि 2023 शुरू हो गया। और इस तरीके से ऐसा महसूस होता है कि हम एक साल निकल गया, 12 महीने गुजर गए, नया साल शुरू हो गया। आदमी को हैरत सी होती है, और महीने कैसे गुजर जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। आदमी को ऐसा लगता था अभी तो जुमा गया था, फिर दोबारा जुमा आ गया, अभी तो जो है कल परसों ही तो जुमा पढ़ा था, ऐसा आदमी को जो है महसूस हो रहा है। तो वक्त से बरकत उठ गई है, जमाना बहुत शॉर्ट हो गया, करीब हो गया। फरमाया वतज़हरुल फितन, मुख्तलिफ तरह के फितने जो है जाहिर होंगे। अब कोई शख्स जो है अपने आप को, सारी अलामात बतलाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई अपने आप को ईसा कह रहा है, कोई अपने आप को मेहदी कह रहा है, कोई किसी हैसियत से मुख्तलिफ तरह के फितने आज जो है उठ खड़े हुए हैं। वतज़हरुल फितन वयक्सुरुल हर्ज, कत्ल आम हो जाएगा, कत्ल की जो है कसरत हो जाएगी। छोटी छोटी सी बातों पर आज लोगों की जानें ली जा रही हैं। तो ये तमाम चीजें वो हैं जो वाकई आज के वक्त में हम और आप देख रहे हैं। लिहाजा हकीकत यही है कि इस जमीन पर जो ये घट रहा है, जो आंधियां आ रही हैं, जो ये तूफान आ रहे हैं, जो ये ज़लज़ले आ रहे हैं, ये सब इस इंसान की कमाई है, ये सब हमारे करतूतों की कमाई है, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान करीम में यूं किया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफु अन कसीर। जो भी तुम्हें मुसीबतें पहुंच रही हैं, ये तुम्हारे अपने करतूतों का नतीजा है, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। अल्लाह तो वो है कि उस सब के बावजूद तुम्हारी कितनी खताओं से दरगुजर फरमाता है, हर खता पर तुम्हारी पकड़ नहीं करता। जब आम हो जाता है, जब अल्लाह के हुक्म को बरकरार करना, पसे पुष्ट डालना, कौमें जो है बिल्कुल एकदम आम जो है उस बुराई के अंदर मुलव्वस हो जाती है, बहुत आगे बढ़ जाती हैं, तब जाकर के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कोई तंबीह, कोई पकड़, कोई ज़लज़ला, कोई सुनामी आती है, ताकि बाद के लोगों के लिए जो है निशान इबरत बन जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी हवाले से कुरान करीम में कौम आद का, कौम समूद का जिक्र किया है। हमारे और आपके मुकाबले में मेरे भाइयों, आप कुरान पढ़े पता चलेगा, उन्हें लंबी लंबी उम्रें दी गई थी, जाहिर तौर पर जिस्म भी ऐसा कमी और हैकल दिया गया था, तो हमारे मुकाबले में बहुत ज्यादा। जब अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने दर्स इबरत रहती दुनिया तक के लिए उन्हें बना दिया। फिरऔन कि जिसने अपने आप को खुदाइयत तक का दावा किया, खुदा होने का दावा किया, अल्लाह के हुक्म से वह सरकशी की, अल्लाह ने ऐसा निशान इबरत बनाया कि रहती दुनिया तक के लिए उसके जिस्म को अल्लाह ने जो है बाकी रखा, ताकि जो है लोग बड़े बड़े जालिम उसको देख करके सबक समझ जाए कि जब एक ऐसा डिक्टेटर कि जो कहता था वो होता था, उसकी अल्लाह के हुक्म के सामने कोई ना चल सकी, तो तू कौन जो है किस खेत की मूली है कि तू जो है जिंदा रहेगा, तू बाकी रहेगा। तो ये अल्लाह फरमाता है कुरान करीम के अल्फाज कि हमने जब उसको डुबो दिया, घर के आग कर दिया, अल्लाह फरमाता है आज हम तुम्हारे बदन को बाकी रखेंगे ताकि तू निशानी बने, इबरत का सामान बने उन लोगों के लिए जो तेरे बाद आने वाले हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर तरह की मिसालें जो है कुरान करीम के अंदर रख दी है। मकसद यही है मेरे भाइयों, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि इन तमाम चीजों को समझ करके लोग अपने रब की तरफ पलटें, लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि लोग गौर और फिक्र करें। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम तहतदून, जगह जगह अल्लाह ने फरमाया हम इस तरह की निशानियां ये दिखा रहे हैं ताकि लोग राहयाब हो जाए, सही रास्ते पर जो है आ जाएं। और अगर नहीं मानोगे, अगर अपनी रविश इख्तियार करोगे, अल्लाह के रसूल के हुक्म से सरताबी करोगे, तो फिर ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिमों को इसी तरह से वक्त ब वक्त अजाब देता रहेगा, सजाएं देता रहेगा। ये भी अल्लाह ने कुरान करीम में जगह जगह फरमाया है। कहीं फरमाया इन्नल लज़ीना युहिब्बूना
ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم. سورۃ النور کی آیت ہے جو لوگ اہل ایمان کے بیچ میں سماج اور معاشرے میں خرافات پھیلاتے ہیں، اللہ کے احکامات پر جو ہے اللہ کے احکامات کو درکنار کرنے کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کے اندر فاحشات اور منکرات کو بڑھاوا دیتے ہیں، برائیوں کو بڑھاوا دیتے ہیں، ایسے لوگ یہ کان کھول کر کے سن لیں کہ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین ان کو کسی نہ کسی شکل میں کسی دن گرفتار کرے گا، دنیا میں بھی انہیں سزا دے گا اور آخرت میں جو سزا ہے وہ دردناک ہے. ایک جگہ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے آخرت کا جو بڑا عذاب ہے اس سے پہلے دنیا کے اندر ایک چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے کہ تاکہ جو سمجھنے والے ہیں، جو عبرت حاصل کرنے والے ہیں، سبق حاصل کرنے والے ہیں، وہ سبق حاصل کر سکیں اور اپنے رب کی طرف لوٹ سکیں. تو یہ تمام چیزیں قرآن کریم میں بہت واضح طور پر سمجھائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری تعالیٰ قرآن و سنت کا صحیح معنوں میں ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں جو گزشتہ تاریخ ہے، گزشتہ قوموں کی، اللہ ان سب کو پڑھ کر کے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم وصلی اللہ علی النبی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور